بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خراسان کا عقاب، اسلام کے نامور جنرل قتیبہ بن مسلم کی داستان جہاد، ایپیسوڈ 14۔ یہ بخارا کا علاقہ تھا۔ یہاں کچھ عرصے سے چند اجنبی چہرے نظر آ رہے تھے۔ ان اجنبی چہروں نے بڑی خوبی سے اپنے آپ کو بخارا کے باقی آبادی میں گم کر لیا تھا۔ یہ بخارا کے نواحی قصبے کے ایک پرانے مکان میں رہ رہے تھے۔ یہ تینوں مرد تھے جو مرو سے یہاں آئے تھے۔ انہیں قتیبہ بن مسلم نے خاص طور پر یہاں بھیجا تھا۔ ان تینوں نے بڑی مہارت سے اپنے آپ کو بخارا کی آبادی کا حصہ بنا لیا تھا۔ ان کا رویہ ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ ایسا تھا کہ وہ لوگ محسوس کرتے تھے جیسے یہ تینوں ہمیشہ سے اسی قصبے میں رہتے ہوں۔ لوگوں کو یہی پتہ تھا کہ یہ تینوں دوست سمرقند سے فکر معاش میں بخارا آئے ہیں۔ تم لوگ سمرقند جیسی تجارتی منڈی کو چھوڑ کر بخارا چلے آئے ہو، حیرت ہے۔ شروع میں لوگ ان تینوں سے سوال کرتے تھے۔ اس کے جواب میں وہ مسکرا کر یہی جواب دیتے تھے کہ تجارت میں ان کا دل نہیں لگتا، بلکہ وہ تو لوگوں کو اپنی تلوار کے جوہر دکھانا چاہتے ہیں، اس لیے وہ بخارا چلے آئے ہیں۔ ان کا یہ جواب سن کر لوگ آہستہ آہستہ مطمئن ہو گئے۔ اگرچہ وہ بخارا کے لوگوں میں مکمل طور پر گھل مل گئے تھے، لیکن جس کام کے لیے وہ یہاں آئے تھے اس کے لیے ابھی زمین ہموار نہیں تھی، اور یہ زمین ہی تو انہیں ہموار کرنی تھی، مگر وہ ابھی انتظار میں تھے، قتیبہ بن مسلم کے حکم کے انتظار میں۔ ان میں سے ایک کا نام اسامہ تھا جو ان تینوں کا لیڈر تھا۔ اسامہ قتیبہ بن مسلم کا نہایت ہی قابل جاسوس تھا، اسی لیے اس نے اسامہ کو خاص طور پر بخارا بھیجا تھا۔ اسامہ ان جاسوسوں میں سے تھا جن کے بارے میں بلا شک و شبہ یہ کہا جاتا تھا کہ یہ پتھروں کا جگر چیر کر بھی راز نکال سکتے ہیں۔ بخارا میں باقی دونوں ساتھیوں میں سے ایک کا نام عبداللہ تھا، جبکہ دوسرے کا نام سفیان تھا جو شام کے علاقے سے تعلق رکھتا تھا، جبکہ عبداللہ خالصتاً عربی تھا۔ یہ تینوں جس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے بخارا آئے تھے وہ 3 حصوں پر مشتمل تھا۔ اس منصوبے کے پہلے حصے کے مطابق ان تینوں کو بخارا میں پہلے سے موجود مسلمان جاسوسوں سے رابطہ قائم کرنا تھا، لیکن ایسا کرنا ان تینوں کے لیے خطرناک تھا، اور اس کام کے لیے ان تینوں کو ضرورت سے زیادہ احتیاط برتنی تھی، کیونکہ قتیبہ کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق بخارا میں موجود مسلمان جاسوسوں کا یہ نیٹ ورک بخارا کے محکمہ جاسوسی کی نظر میں تھا، اور مسلمان جاسوس اس بات سے بے خبر تھے۔ قتیبہ کے نزدیک سب سے اہم بات یہ تھی کہ ان جاسوسوں کو نہ صرف بخارا سے نکالا جائے اس طرح کہ انہیں آخری وقت تک اصل بات کا علم نہ ہو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہاں جاسوسوں کا متبادل نیٹ ورک بھی قائم کر دیا جائے۔ یہ اس منصوبے کا پہلا حصہ تھا جسے اسامہ اور اس کے ساتھیوں نے عملی جامہ پہنانا تھا۔ ان تینوں نے بخارا سے مسلمان جاسوسوں کو باہر نکالنا تھا اور ان کی جگہ لینی تھی، لیکن اس طرح کہ وہ خود بخارا کے محکمہ جاسوسی کی نظر میں نہ آئیں۔ انہیں یہ کام کرنا تھا، لیکن ان کے پاس وقت بہت کم تھا۔ ان کی ذرا سی تاخیر یا غفلت باقی مسلمان جاسوسوں کو موت کی نیند سلا سکتی تھی، اور یہ بات نہ تو انہیں منظور تھی نہ ہی قتیبہ کو، کیونکہ ایک قابل جاسوس پوری کی پوری دشمن فوج سے زیادہ طاقتور ہو سکتا تھا۔ ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ قتیبہ کو ملنے والی اطلاع کے مطابق ان مسلمان جاسوسوں ہی میں سے کوئی جاسوس غداری کر رہا تھا، اسی لیے ان تینوں کو بہت احتیاط کی ضرورت تھی۔ یہ قتیبہ کا کمال تھا کہ وہ مرو میں موجود رہ کر اپنے جاسوسوں کی حرکات و سکنات سے باخبر رہتا تھا۔ اسے تو یہ پتہ چل گیا تھا کہ غداری ان جاسوسوں میں سے ہی کوئی کر رہا ہے، لیکن یہ ابھی کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اصل میں غدار کون ہے، اور یہ معلوم کرنا اسامہ کے گروہ کا کام تھا۔ اسامہ اور اس کے ساتھی ایک منصوبہ بنا چکے تھے، اب وہ صرف قتیبہ کے اشارے کے منتظر تھے۔ جیسے ہی قتیبہ کی طرف سے حکم آیا، اسامہ اور اس کا گروہ حرکت میں آ گیا۔ بخارا کا شہر رات کی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ رات کی اس تاریکی میں ایک سایہ بخارا کی ایک تنگ و تاریک گلی سے گزر رہا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ گھبرایا ہوا ہے۔ اس کی چال میں ایک بے چینی سی تھی، اگرچہ جسامت کے لحاظ سے وہ نہایت تنومند نظر آتا تھا، اور اندھیرے میں ایک بلند قامت بھوت کی مانند لگ رہا تھا، لیکن وہ جس انداز میں چلا جا رہا تھا اس سے یہی لگتا تھا کہ اس کا دل نہایت کمزور ہے۔ اس کے چلنے کی رفتار خاصی تیز تھی، وہ تقریباً دوڑنے کے انداز میں چل رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ گلی کے کونے پر پہنچ گیا۔ یہاں سے ایک گلی دائیں طرف جاتی تھی
جبکہ سامنے سے گلی بند تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے رک کر داہنی طرف والی گلی میں دیکھا اور پھر اسی انداز میں اس گلی سے مڑ گیا۔ اس کے مڑنے کے تھوڑی دیر بعد ایک اور سایہ گلی کے اس کونے پر ابھرا اور اس آدمی کے پیچھے مڑ گیا۔ بعد میں مڑنے والے شخص کے انداز میں ایک اعتماد تھا اور ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ پہلے والے شخص کا پیچھا کر رہا ہو۔ ان دونوں کے پیچھے ایک اور آدمی اسی انداز میں اس گلی میں مڑ گیا۔ وہ ان دونوں کا پیچھا کر رہا تھا۔ کچھ دیر اسی طرح چلتے رہنے کے بعد وہ تینوں ایک بعد دیگرے ایک کشادہ گلی میں مڑ گئے۔ یہ کشادہ گلی شہر کی فصیل کے ساتھ ساتھ جاتے ہوئے قلعے کے دروازے کی برجی پر ختم ہوتی تھی۔ برج کے قریب پہنچ کر سب سے آگے جانے والا شخص رکا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور برج کے اندر چلا گیا، جبکہ دوسرا آدمی برج سے کچھ دور رک گیا۔ جس جگہ وہ رکا تھا وہاں اندھیرا تھا، اس لیے کسی کو نظر نہیں آ سکتا تھا۔ تیسرا آدمی جو ان دونوں کا پیچھا کر رہا تھا برج سے خاصا دور رک گیا تھا، لیکن وہ یہاں سے دوسرے شخص اور برج کے دروازے پر نظر رکھ سکتا تھا۔ پہلا آدمی جو برج کے اندر گیا تھا کچھ دیر بعد باہر آیا تو وہ اکیلا نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ بخارا کے محکمہ جاسوسی کا سربراہ بھی تھا۔ پہلے آدمی کے ساتھ بخارا کے محکمہ جاسوسی کے سربراہ کو باہر نکلتے دیکھ کر دوسرا شخص حیران رہ گیا۔ پہلا شخص محکمہ جاسوسی کے سربراہ کے ساتھ اسی طرف آ رہا تھا جدھر دوسرا آدمی اندھیرے میں کھڑا تھا، اس لیے دوسرا آدمی ایک آڑ میں ہو گیا، جبکہ یہ دیکھ کر تیسرا شخص وہاں سے جا چکا تھا۔ شاید وہ کچھ دیکھنے آیا تھا، دیکھ چکا تھا، اس لیے اس نے کوئی خطرہ مول لینا مناسب نہ سمجھا اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ دوسرے شخص کے کان محکمہ جاسوسی کے سربراہ اور پہلے آدمی کی باتوں پر لگے ہوئے تھے۔ جوں جوں وہ دونوں اس کے قریب آتے جا رہے تھے ان کی آواز واضح ہوتی جا رہی تھی۔ دوسرا آدمی چونکہ اوٹ میں تھا اس لیے ان دونوں کو نظر نہیں آ سکتا تھا، تاہم اس کے لیے احتیاط لازمی تھی کیونکہ محکمہ جاسوسی کے سربراہ کے پیچھے اس کے محافظ بھی آ رہے تھے۔ کیا تمہیں مکمل یقین ہے کہ کسی نے تمہارا پیچھا کرنے کی کوشش کی ہے؟ یہ محکمہ جاسوسی کے سربراہ کی آواز تھی۔ اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، پہلے آدمی نے کہا۔ بکر، کیا تم اندازہ لگا سکتے ہو کہ کس نے تمہارا پیچھا کرنے کی کوشش کی ہے؟ محکمہ جاسوسی کا سربراہ بولا۔ نہیں محترم ازبک، بکر نے کہا۔ ازبک محکمہ جاسوسی کے افسر کا نام تھا۔ شاید ایک تو اندھیرا بہت زیادہ تھا، دوسرا میرے اور اس شخص کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ تھا۔ ازبک کے منہ سے ایک آہ سے نکلی، اس کے ساتھ ہی وہ رک کر کچھ سوچنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ بولا، کہیں یہ تمہارے ساتھیوں میں سے تو کوئی نہیں تھا؟ مجھے بھی یہی شک ہوا تھا، کیونکہ اس علاقے میں میرے اپنے ساتھیوں کے علاوہ کسی کو ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ بکر نے جواب دیا۔ یہ سوچ کر بکر سوچ میں پڑ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ بولا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ میرے ساتھیوں کو فوراً پکڑ لیں؟ نہیں، ایسا کرنا ابھی خطرناک ہوگا۔ تم شاید قتیبہ بن مسلم کو نہیں جانتے، وہ بہت قابل اور تیز انسان ہے۔ اس کے اقدامات اتنے تیز ہوتے ہیں کہ دشمن کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ ازبک کہہ رہا تھا، شاید تم نہیں جانتے کہ اس تک یہ اطلاع پہنچ گئی ہوگی کہ اس کے جاسوسوں میں سے کوئی جاسوس ہمارے ساتھ مل چکا ہے، اور تم حیران ہوگے کہ یہ اطلاع تمہارے ساتھیوں میں سے کسی نے نہیں پہنچائی ہوگی، بلکہ کسی ایسی اندیکھی آنکھ نے یہ اطلاع اس تک پہنچائی ہوگی جس کے بارے میں نہ تم اور تمہارے ساتھی جانتے ہیں نہ ہم، اور اگر ہم تمہارے ساتھیوں کو گرفتار کر لیتے ہیں تو وہ بہت چوکنا ہو جائے گا۔ ہم اس کو یہی تاثر دینا چاہتے ہیں کہ یہاں سب کچھ اس کے حق میں ہے۔ اس کی کامیابی کا راز بھی یہ ہے کہ اس کے انتظامات اور محکمہ جاسوسی کا ڈھانچہ انتہائی فعال اور خفیہ حد تک پراسرار ہے۔ ہم اسے اس کی اپنی پراسراریت میں گھسیٹ کر مارنا چاہتے ہیں۔ ہم اسے ان پھندوں میں پھنسانا چاہتے ہیں جو وہ اپنے دشمن کے لیے بنتا ہے۔ یہ کہہ کر ازبک بکر کے ساتھ تنگ گلی میں ایک طرف چل پڑا، اور پھر کچھ دیر بعد وہ سب دوسرے آدمیوں کی نظروں سے غائب ہو گئے۔ ازبک نے جو باتیں کی تھیں اسے یہ نہیں کرنی چاہیے تھیں، کیونکہ وہ نہ صرف بخارا کی حکومتی مہروں میں ایک اہم کلپرزا تھا بلکہ ایک ذمہ دار افسر بھی تھا۔ اس نے بچوں کے سے انداز میں بہت اہم باتیں بکر کے ساتھ کی تھیں، وہ بھی راستے میں کھڑے ہو کر، جسے کوئی نہ کوئی ضرور سن سکتا تھا، اور اسے اس دوسرے شخص نے سن لیا تھا۔ ان دونوں کے جانے کے بعد وہ شخص اوٹ میں سے نکلا اور ایک سمت چل دیا۔ وہ واپس اپنے ٹھکانے پر جا رہا تھا۔
لیکن اس کا راستہ وہ نہیں تھا جس سے وہ آیا تھا۔ اندھیرے میں چند موڑ مڑنے کے بعد وہ ایک سیدھی گلی میں مڑ گیا۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلا تھا کہ کسی نے پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس شخص نے بجلی کی سی تیزی سے اپنی چوغے کے اندر ہاتھ ڈالا۔ جب اس کا ہاتھ چوغے سے باہر آیا تو اس میں لمبا خنجر تھا۔ اس نے اسی انداز میں واپس مڑ کر خنجر کا وار پیچھے والے شخص پر کر دیا، لیکن وہ شخص جیسے اس کے لیے پہلے سے ہی تیار تھا۔ اس پر جس تیزی سے وار ہوا تھا اس نے بھی اتنی ہی پھرتی سے پینترا بدلا اور وار صاف بچا گیا۔ اس نے صرف وار بچایا ہی نہیں تھا بلکہ فوراً پلٹ کر دوسرے آدمی کی کلائی پر ہاتھ سے ضرب لگائی۔ یہ ضرب اتنی شدید تھی کہ وہ آدمی اپنی کلائی پکڑ کر بیٹھتا چلا گیا اور خنجر اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ اس آدمی نے جس پر وار ہوا تھا آگے بڑھ کر خنجر اٹھایا اور اسے دوسرے آدمی کی طرف بڑھا دیا۔ دوست، ایک دوست کا تحفہ قبول کرو، اس نے جملہ سرگوشی میں ادا کیا تھا۔ یہ جملہ سن کر دوسرا آدمی پہلے تو حیران ہوا، لیکن اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، میں دوست کا تحفہ قبول کر لیتا، لیکن یہ وقت تحفہ قبول کرنے کا نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہے، اس لیے میں یہاں آیا ہوں۔ یہ جملہ سن کر دوسرا آدمی اٹھا اور اس نے پہلے آدمی سے مصافحہ کیا۔ دوست، میں تم کو پہچان چکا ہوں، کیا تم اسامہ نہیں ہو؟ خدا کی قسم، اگر اندھیرے میں خفیہ جملوں کے بجائے صرف میرا نام ہی پکارتے تو میں تمہیں پہچان لیتا۔ دوسرے آدمی نے کہا، اس کی آواز سرگوشی سے بلند نہ تھی۔ علی، یہ باتوں کا وقت نہیں ہے، تمہیں فوراً اپنے ٹھکانے پر پہنچنا چاہیے۔ میں کل ٹھیک مغرب کے بعد قلعے کی پچھلی طرف تمہارا انتظار کروں گا، اور ہاں، یاد رکھنا جو کچھ تم نے کچھ دیر پہلے دیکھا ہے اور اس کے بعد مجھ سے ملاقات ہونے تک کی بات تم نے کسی سے نہیں کرنی۔ جب تک میں نہ کہوں تم یہ سمجھنا کہ تم نے کچھ نہیں دیکھا۔ آج سے تم نے میرے حکم کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھانا ہے۔ اب یہاں کے جاسوسوں کا امیر میں ہوں، لیکن میں ابھی سامنے نہیں آؤں گا، اس لیے فی الحال تم ہی سب کے لیے امیر کی حیثیت رہو گے۔ اسامہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ علی وہاں سے حیران اپنے ٹھکانے کی طرف چل پڑا۔ علی اس شخص کا نام تھا جس نے بکر کا پیچھا کیا تھا۔ وہ بخارا میں قتیبہ کے جاسوسوں کا سربراہ تھا۔ جب اسامہ علی سے ملا تھا تو اس نے کہا تھا، ایک دوست کا تحفہ قبول کرو۔ یہ خفیہ الفاظ تھے جو کچھ جاسوسوں کے درمیان پہلے سے ہی طے شدہ تھی، جس کے ذریعے دو جاسوس ایک دوسرے کو پہچان سکتے تھے۔ اس کے جواب میں علی نے جواب دیا تھا، یہ وقت تحفہ قبول کرنے کا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہاں حالات خراب ہیں اور مسلمان جاسوس خطرے میں ہیں۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا، لیکن اس اندھیرے میں بھی ایک سرگوشی موجود تھی۔ یہ اسامہ اور اس کے ساتھیوں کا مکان تھا، اور وہ تینوں اس اندھیرے کمرے میں موجود اپنے منصوبے کی مختلف کڑیوں پر غور کر رہے تھے۔ اس منصوبے کی ابتدائی کڑی کو اسامہ عملی جامہ پہنا آیا تھا، لیکن یہی سب کچھ نہیں تھا، بلکہ یہاں سے ہی تو خطرات کا آغاز ہو گیا تھا۔ اسامہ عبداللہ اور سفیان کو بتا رہا تھا کہ اس نے کیسے علی اور اس کے ساتھی کا پیچھا کیا تھا۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ علی کا وہ کون سا ساتھی ہے جو غداری کر رہا ہے، کیونکہ اس نے ازبک اور بکر کی باتیں نہیں سنی تھیں۔ لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ شخص کون ہے جو مسلمانوں کے خلاف غداری کر رہا ہے۔ اسامہ کی ساری بات سننے کے بعد عبداللہ نے کہا، یہ بات علی کو پتہ ہے، اور میں یہ علی سے کل معلوم کر لوں گا۔ دراصل میں ان لوگوں سے خاصا دور تھا، اتنا دور کہ میں ان کے چہرے بھی ٹھیک طور پر نہیں دیکھ سکتا تھا، اور جب میں نے ان لوگوں کو آتے دیکھا تو میں وہاں سے کھسک گیا تھا۔ میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا ہے کہ میں کوئی خطرہ مول لینے کے حق میں نہیں ہوں۔ اسامہ نے عبداللہ کی بات کے جواب میں کہا، ہاں، تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے، ہمیں کسی قسم کے خطرے کو دعوت دینے سے اجتناب برتنا چاہیے۔ سفیان نے کہا، میں نے کل علی کو قلعے کی پچھلی طرف بلایا ہے۔ اسامہ نے کہا، تم دونوں میرے ساتھ چلو گے، لیکن ابھی تم دونوں نے سامنے نہیں آنا ہے۔ تم دونوں دور رہ کر ہم دونوں کی نگرانی کرو گے اور کسی قسم کے ممکنہ خطرے کی صورت میں ہمیں آگاہ کرو گے۔ یہ یاد رکھنا کہ ہماری ہر قسم کی حرکت قتیبہ کے علم میں ہوگی، کیونکہ اس نے ہماری نگرانی کا ایک الگ انتظام بھی کر رکھا ہوگا، اور چاہے کچھ بھی ہو جائے ہمیں نگرانی کی یہ حدود نہیں توڑنی ہوگی، تاکہ قتیبہ تک جو اطلاع بھی پہنچے وہ 100% درست ہو۔ اگلے دن مغرب کے بعد علی قلعے کی پچھلی طرف پہنچ گیا۔ اسامہ اس کے پہنچنے سے پہلے ہی وہاں موجود تھا۔ علی،
میں تم سے چند مختصر سوال کروں گا اور تم نے ان کے مختصر جواب دینے ہیں۔ اسامہ نے علی کو ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ جواب میں علی نے سر ہلا دیا۔ کیا تم جان چکے ہو کہ تمہارا کون سا ساتھی ہمارے خلاف غداری کر رہا ہے؟ اسامہ نے سوال کیا۔ ہاں اسامہ، بکر ہمارے خلاف ایسی حرکت کر رہا ہے، علی نے جواب دیا۔ بکر؟ یہ کوئی نو مسلم ہے؟ میں ایسے کسی جاسوس کو نہیں جانتا جسے قتیبہ نے بخارا بھیجا ہو، اسامہ نے سوال کیا۔ نہیں، یہ نو مسلم نہیں، یہ بصرہ کا رہنے والا ہے، اسے کچھ عرصہ پہلے قتیبہ نے یہاں بھیجا تھا، علی نے جواب دیا۔ کیا تم اس شخص کو پہچان چکے ہو جس سے بکر کل رات ملا تھا؟ اسامہ نے علی سے سوال کیا۔ وہ بخارا کے محکمہ جاسوسی کا سربراہ ازبق ہے، علی نے جواب دیا۔ ان دونوں کے درمیان کیا باتیں ہوئی تھیں؟ اسامہ نے پوچھا تو جواب میں علی نے ازبق اور بکر کے درمیان ہونے والی تمام گفتگو اسے سنا دی۔ یہ تمام باتیں سن کر اسامہ مسکرا دیا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، تو اس طرح ازبق نے خود ہی کئی اہم راز ہماری جھولی میں ڈال دیے ہیں۔ لیکن سوچنے کی بات ہے کہ ازبق اس برج کے اندر کیا کر رہا تھا؟ کیا وہ پہلے سے ہی بکر کا انتظار کر رہا تھا؟ اس کے جواب میں علی خاموش رہا۔ علی کو خاموش دے کر اسامہ بولا، علی، تمہارے ذمے ایک کام ہے، تم نے اپنے ذرائع سے پتہ چلانا ہے کہ بکر اور ازبق کے درمیان رابطے کا ذریعہ کیا ہے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ازبق اور بکر ہر مرتبہ ایک دوسرے سے ملتے ہوں۔ میں تمہیں ایک دن کا وقت دے سکتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ تم نے یہ کام خود کرنا ہے اور کسی سے اس بارے میں ذکر نہیں کرنا۔ میں کل اسی وقت اسی جگہ تمہارا انتظار کروں گا۔ یہ کہہ کر اسامہ نے علی سے مصافحہ کیا اور شہر کی جانب چل دیا۔ علی اسے کچھ دور جاتا دیکھتا رہا، پھر وہ بھی شہر کے دوسرے دروازے کی طرف چل پڑا۔ اگرچہ دوسرے دروازے تک پہنچنے کے لیے اسے ایک لمبا چکر کاٹنا پڑتا تھا، لیکن اس نے ایسا خود ہی کیا تھا۔ علی قدرے پریشان تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس طرح معلوم کرے کہ ازبق اور بکر کے درمیان پیغام رسانی کا طریقہ کیا ہے۔ کافی سوچنے کے بعد اس نے بکر کی حرکات پر نظر رکھنے کا ارادہ کیا۔ اس سے اگرچہ وہ مطلوبہ نتائج حاصل کر سکتا تھا، لیکن اس کے پاس وقت بہت کم تھا۔ وہ سوچ میں گم بازار سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر اچانک ایک شخص پر پڑی۔ وہ چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ عام حالات میں شاید وہ اسے نظر انداز کر جاتا تھا، لیکن اب وہ اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ بکر تھا۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اس نے اپنا منہ اور سر ایک کپڑے سے چھپانے کی کوشش کی ہوئی تھی۔ ایک طرح سے اس نے اپنا حلیہ بدلا ہوا تھا، اور یہ محض اتفاق تھا کہ علی نے اسے پہچان لیا تھا۔ علی اس کے حلیے پر حیران ہو رہا تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کے پاس حیران ہونے کا وقت بھی نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے فوری طور پر ایک منصوبہ بنایا، اور اس منصوبے کے تحت اس نے بکر کا پیچھا شروع کر دیا۔ بکر کا پیچھا کرتے ہوئے اس نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا۔ وہ بکر سے اتنے فاصلے پر تھا کہ بکر اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے آپ کو ہجوم میں گم کر لیا تھا۔ اب وہ تو بکر کو دیکھ سکتا تھا، لیکن بکر اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بازار کے درمیان پہنچ کر بکر رکا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور ایک دکان میں داخل ہو گیا۔ یہ دھات کے برتنوں کی دکان تھی۔ علی اس دکان کے سامنے ایک آڑ میں اس طرح کھڑا ہو گیا کہ گزرنے والے یہی سمجھ سکتے تھے کہ وہ یہاں وقت گزاری کے لیے کھڑا ہے۔ وہ یہاں سے بکر کی تمام حالات دیکھ سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد بکر اس دکان سے نکلا اور ایک سمت میں چل پڑا، لیکن علی جو کچھ جاننا چاہتا تھا وہ جان چکا تھا۔ اس لیے اس نے بکر کا پیچھا کرنا مناسب نہ سمجھا، بلکہ وہاں سے واپس آ گیا۔ وہاں سے واپس آتے ہوئے وہ ایک نیا منصوبہ بنا چکا تھا۔ کچھ دیر پہلے جب وہ اسامہ سے مل کر آیا تھا تو انتہائی مایوس تھا، لیکن اب اس کا دماغ انتہائی تیزی سے کام کر رہا تھا۔ وہ جلد از جلد اپنے نئے منصوبے کو عملی جامہ پہنانا چاہتا تھا تاکہ کل اسامہ کو حتمی صورتحال سے آگاہ کر سکے، لیکن اپنے نئے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے اسے رات کا انتظار کرنا تھا۔ جو ہی رات گہری ہوئی وہ اپنے گھر سے نکل آیا۔ شہر کی تاریک گلیاں ویران پڑی تھیں۔ وہ اندھیرے میں مختلف گلیوں سے گزرتا ہوا ایک مکان کے سامنے جا رکا۔ مکان کی دیواریں قدرے بلند تھیں، لیکن علی ان کو آرام سے پھلانگ سکتا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ گلی میں کسی کو نہ پا کر وہ کود کر دیوار پر چڑھا اور آہستہ سے مکان کے اندر اتر گیا۔ مکان کے صحن میں سے گزر کر
وہ برآمدے میں داخل ہوا۔ برآمدے میں کوئی نہیں تھا، البتہ برآمدے کے کونے میں موجود کمرے کے اندر روشنی تھی اور وہاں سے باتوں کی مدھم مدھم آواز آ رہی تھی۔ احتیاط سے اس کمرے کی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اندر کوئی کہہ رہا تھا، یہ بات ابھی صرف میں، تم یا پھر بکر جانتے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ بکر کہیں دھوکہ نہ دے جائے۔ یہ کوئی اجنبی آواز تھی۔ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتا، اس کی کمزوریاں ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہلکا سا قہقہا لگنے کی آواز آئی اور وہی شخص پھر بولا، وہ کبھی بھی ہمیں دھوکہ نہیں دے سکے گا۔ علی اس آواز کو پہچان چکا تھا۔ یہ ازبک کی آواز تھی۔ یہ آواز سن کر علی کو قدرے حیرت ہوئی تھی۔ ازبک کی اس گھر میں موجودگی اس کی سمجھ نہیں آئی تھی، کیونکہ یہ تو اس دکاندار کا گھر تھا جس کی دکان میں بکر کچھ دیر کے لیے رکا تھا۔ لیکن علی کو حیران ہونے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے اس نے جلد ہی اپنی حیرت پر قابو پا لیا۔ ازبک اس دکاندار سے کہہ رہا تھا، بکر آج تمہیں کیا پیغام دے کر گیا ہے؟ اس نے یہ خط تمہارے نام دیا تھا، دکاندار نے ازبک سے کہا۔ اس کا لہجہ ایسا تھا جیسے وہ ازبک کا بہت پرانا دوست ہو، اور وہ جس خط کی بات کر رہا تھا یہ بکر نے اس وقت دیا تھا جب وہ اس کی دکان میں آیا تھا، اور یہی وہ ذریعہ تھا جس سے بکر اور ازبک کے درمیان رابطہ قائم تھا۔ علی یہ سب کچھ جان چکا تھا، لیکن اس نے اپنے ساتھی جاسوسوں کو ابھی تک کچھ نہیں بتایا تھا۔ اندر کچھ دیر خاموشی چھائی رہی، شاید ازبک وہ خط پڑھ رہا تھا۔ آخر کچھ دیر بعد اس کی آواز سنائی دی، مجھے بکر کے اس خط سے محسوس ہو رہا ہے جیسے وہ کافی حد تک خوفزدہ ہو گیا ہے۔ اسے ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے اس کے ساتھیوں کو اس کی اصلیت کا علم ہو گیا ہے۔ یہ اس کا مسئلہ ہے، دکاندار کی آواز سنائی دی۔ ویسے بھی ہمارے ہاتھوں بھی تو اسے قتل ہونا ہے، اپنے ساتھیوں کے ہاتھوں ہو جائے تو کون سا فرق پڑ جائے گا؟ ہم نے اس سے جو مقصد پورا کروانا تھا وہ تو پورا ہو ہی چکا ہے۔ نہیں، وہ مقصد ابھی پورا نہیں ہوا، ازبک نے اس کو ٹوکتے ہوئے کہا۔ ہم ابھی اس کے ساتھی جاسوسوں تک نہیں پہنچے۔ قتیبہ کے جو جاسوس اس کی نگرانی پر مامور ہیں وہ ان لوگوں سے زیادہ خطرناک ہیں۔ ہمیں ان تک پہنچنا ہے۔ اگر بکر اپنی ساتھی جاسوسوں کے ہاتھ قتل ہو جاتا ہے تو بہت برا ہوگا۔ اس کے بعد کمرے میں ایک طویل خاموشی چھا گئی۔ علی وہاں سے واپس آنا چاہتا تھا جب کمرے میں دوبارہ آواز گونجی۔ یہ ازبک کی آواز تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، اب مجھے چلنا چاہیے۔ میرا محافظ دستہ میرے خالی کمرے کے باہر یہ سمجھ کر پہرا دے رہا ہوگا کہ میں اندر سو رہا ہوں۔ اس کے جواب میں دکاندار کی ہنسی سنائی دی۔ پھر ایسی آوازیں سنائی دیں جیسے کوئی جانے کی تیاری کر رہا ہو۔ علی کوئی موقع ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ جو کچھ جاننا چاہتا تھا جان چکا تھا، چنانچہ اس نے ایک فیصلہ کیا اور فوراً کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی جو اس نے کمرے میں داخل ہوتے وقت نیام سے نکال لی تھی۔ علی کو دیکھ کر ازبک اور اس کا دکاندار دوست حیران رہ گئے۔ ابھی وہ سنبھلے ہی نہ تھے کہ علی نے ان پر حملہ کر دیا۔ وہ دونوں حیرت سے اپنے ہتھیار بھی نہ نکال سکے۔ آخر تھوڑی سی مزاحمت کے بعد دونوں کو قتل کر دیا۔ ان دونوں کو قتل کر کے علی اس مکان سے نکل آیا، لیکن مکان سے نکلتے وقت علی وہ خط ازبک کی جیب سے نکالنا نہ بھولا تھا جو بکر نے دکاندار کو دیا تھا۔ اس کا رخ بکر کے مکان کی طرف تھا۔ اس مکان میں بکر اور علی کا ساتھی جاسوس رہتے تھے۔ مکان کے دروازے پر پہنچ کر علی نے دستک دی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھل گیا۔ دروازہ بکر نے ہی کھولا تھا۔ علی اسے کچھ کہے بغیر اندر چلا گیا۔ بکر دروازہ بند کر کے علی کے پیچھے پیچھے اندر آ گیا۔ علی کا دوسرا ساتھی بھی وہاں موجود تھا۔ علی نے براہ راست بکر کو مخاطب کرنے کے بجائے اپنے ساتھی جاسوس سے کہا، اس سے پوچھو کہ یہ ہم سے غداری کر سکے گا۔ بکر کے لیے یہ الفاظ کسی دھماکے سے کم نہ تھے۔ یہ الفاظ سن کر وہ اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ اس کو ساکت دیکھ کر علی اس کے قریب چلا گیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، بولو بکر، کیا تم ہم سے غداری کر سکو گی؟ کیا اپنا ایمان بیچ کر تم اتنے طاقتور ہو گئے ہو کہ خدا کے دین کے لیے لڑنے والوں کو نیچا دکھا سکو؟ بولو۔ بکر نے اس کے جواب میں کچھ نہ کہا۔ اسے خاموش دیکھ کر علی پھر بولا، کیا اس کے بدلے میں تمہاری سزا موت نہیں ہونی چاہیے؟ اس کے ساتھ ہی اس نے تلوار نکالا اور اس سے پہلے کہ بکر کچھ کہتا اس نے بکر کی گردن اڑا دی۔ بکر کچھ دیر تڑپا پھر ساکت ہو گیا۔ بکر کو قتل کرنے کے بعد اس نے اپنی تلوار اس کی لاش پر پھینک دی۔ پھر وہ اپنے ساتھی جاسوس کی طرف مڑا اور اسے جلد از جلد یہاں سے نکل کر
اپنے مکان پر پہنچنے کی ہدایت کر کے وہاں سے نکل آیا۔ اب اس کا رخ اپنے مکان کی طرف تھا جہاں اس کا ایک اور ساتھی جاسوس اس کے ساتھ رہتا تھا۔ اپنے مکان پر پہنچ کر اس نے اپنے ساتھی جاسوس کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا اور اسے بتایا کہ اب انہیں یہ جگہ چھوڑنی پڑے گی اور شاید ہمیں بخارا سے بھی نکلنا پڑے۔ علی نے اپنے ساتھی سے کہا، لیکن یہاں ہم میدان اس طرح تو خالی نہیں چھوڑ سکتے۔ اس کے ساتھی نے سوال کیا، تم اس کی فکر نہ کرو، ہماری جگہ لینے مرو سے لوگ پہنچ گئے ہیں۔ علی نے جواب دیا تو اس کا ساتھی مطمئن ہو گیا۔ کچھ دیر بعد علی کا دوسرا ساتھی بھی پہنچ گیا۔ ان دونوں کو لے کر علی اپنے محفوظ ٹھکانے کی طرف چل پڑا جسے اس نے پہلے سے ہی ایسی کسی صورتحال کے لیے چن رکھا تھا اور اس کا علی کے سوا کسی کو علم نہیں تھا۔ یہ شہر کے دوسرے کونے میں ایک پرانے طرز کی حویلی تھی جس میں صرف ایک بوڑھا شخص رہتا تھا۔ یہ بوڑھا شخص بھی قتیبہ کا جاسوس تھا۔ اپنی اس نئے ٹھکانے پر پہنچ کر علی قدرے مطمئن ہو گیا تھا۔ اب اس کے ذمے صرف یہ کام رہ گیا تھا کہ اپنے گروہ کی جگہ اسامہ کے گروہ کو دے دے، جس کے لیے اسامہ کا گروہ پہلے ہی تیار تھا۔ قتیبہ دوپہر کا کھانا کھا رہا تھا جب اسے اطلاع دی گئی کہ بصرہ سے حجاج کا قاصد آیا ہے۔ یہ اطلاع ملتے ہی وہ باہر آیا اور قاصد سے حجاج کا پیغام لے کر پڑھنے لگا۔ قتیبہ کے انداز سے بے چینی جھلک رہی تھی۔ اسے اتنا خیال بھی نہ رہا کہ قاصد کو مہمان خانے میں بھجوائے۔ ایسا شاید اس لیے ہوا تھا کہ حجاج کا مکتوب بہت عرصے بعد آیا تھا۔ قتیبہ نے سرم بہر پیغام کو کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ حجاج کا پیغام اس کے لیے ضروری نصیحتوں سے شروع ہو رہا تھا۔ قتیبہ کے لیے خط کا اہم حصہ وہ تھا جس میں حجاج نے قتیبہ سے مدد مانگی تھی۔ حجاج نے لکھا تھا، ابن مسلم، خلیفہ ولید بن عبد الملک میرے اقدام کے بالکل حق میں نہیں ہے۔ وہ مجھے سندھ پر حملے کی اجازت نہیں دے رہا۔ میں نے یہ اجازت بڑی مشکل سے حاصل کی ہے اور وہ بھی اس شرط پر کہ سندھ کے محاذ پر جتنا بھی خرچ آیا میں اپنی ذاتی جیب سے اس سے دگنا سرکاری خزانے میں جمع کراؤں گا۔ ابن مسلم، تو جانتا ہے کہ سندھ میں ہماری 2 افواج شکست کھا چکی ہیں۔ ان واقعات کے بعد تو خلیفہ میرے اقدامات کے حق میں نہیں اور سندھ پر تیسرے حملے کو اگرچہ اچھا نہیں سمجھے گا لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ اس مرتبہ میں پہلے سے کہیں زیادہ فوج سندھ کے دل میں اتار دینا چاہتا ہوں جہاں کے ظالم راجہ کی سرپرستی میں ہمارے حامیوں، بیوہ خواتین اور یتیم بچوں کو اغوا کیا گیا ہے۔ اس مقصد کے لیے مجھے تمہارے دستوں میں سے چند لیکن تجربے کار اور بہترین دستوں کی ضرورت ہے۔ جتنی جلدی ممکن ہو سکے یہ دستے تیار کر کے بصرہ روانہ کر دو۔ یہاں محمد بن قاسم جو کہ میرا بھتیجا ہے تمہارے دستوں کی راہ تک رہا ہے۔ تم محمد کو جانتے ہو اور اس کی صلاحیتوں سے واقف ہو۔ میرے نزدیک اس وقت اس سے بہتر کوئی نہیں جو سندھ کی مہم کو مکمل کر سکے۔ حجاج کا خط پڑھ کر قتیبہ سوچ میں پڑ گیا۔ اس کے پاس پہلے ہی بہت کم فوج تھی جبکہ اس کے مقابلے میں اہل بخارا اور دیگر چھوٹی چھوٹی بادشاہیاں اگر متحد ہو جاتی تو ان کی مجموعی تعداد 5 لاکھ سے کسی طرح کم نہ بنتی۔ یہ تو قتیبہ کی اپنی قابلیت تھی کہ وہ دشمن پر اس طرح جھپٹتا تھا کہ اسے متحد ہونے کا موقع بھی نہیں ملتا تھا۔ اگرچہ قتیبہ حجاج کا پیغام پڑھ کر پریشان سا ہو گیا تھا لیکن وہ حجاج کی درخواست کو رد نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ اس نے فوراً چند دستوں کو تیاری کا حکم دے دیا۔ چند دنوں بعد یہ دستے مرو سے بصرہ کی طرف جا رہے تھے۔ ان کی مجموعی تعداد 2000 اور 5000 کے درمیان تھی۔ اگلے دن علی بھیس بدل کر شہر میں گھومتا رہا۔ دراصل وہ شہر کی صورتحال کا جائزہ لینا چاہتا تھا۔ بخارا میں صبح صبح ہی ازبک، اس کے دکاندار دوست اور بکر کے قتل کی خبریں گرم ہو گئی تھیں۔ لوگ اکٹھے 3 قتل کے بارے میں سن کر خوفزدہ ہو گئے تھے۔ عوام میں خوف کا تاثر پھیل گیا تھا جبکہ حکومتی سطح پر اعلیٰ حکام اندر سے ہل کر رہ گئے تھے۔ انہیں یہ تو یقین تھا کہ یہ قدم صرف اور صرف قتیبہ کے ان جاسوسوں نے اٹھایا ہے جن کا انکشاف بکر نے کیا تھا، کیونکہ اس واقعے کے بعد سے وہ تمام جاسوس غائب ہو چکے تھے۔ بخارا کے سرکاری حکام کی حیرت بجا تھی کیونکہ انہیں قتیبہ کے جاسوسوں سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ ازبک جیسے اہم افسر کو اتنی آسانی سے قتل کر دیں گے، اور سب سے زیادہ پریشانی کی بات یہ تھی اس رات ازبک اس دکاندار کے مکان میں کیا کر رہا تھا، اور یہ دکاندار کون تھا جو ازبک کے ساتھ قتل ہوا تھا۔ علی سارا دن شہر میں گھومتا رہا۔
اس نے اپنا بھیس اس مہارت سے بدلا تھا کہ اگر اس کا کوئی قریبی عزیز بھی اسے دیکھتا تو نہیں پہچان سکتا تھا۔ شہر میں گھوم پھر کر اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ حالات اس کے اور اس کے ساتھیوں کے لیے زیادہ خطرناک نہیں ہیں، چنانچہ وہ قدرے مطمئن ہو گیا تھا۔ مغرب کے وقت وہ اسی جگہ پہنچ گیا جہاں گزشتہ روز اس نے اسامہ سے ملاقات کی تھی۔ اسامہ پہلے ہی اس جگہ موجود تھا۔ علی، جو خبر آج شہر میں گرم ہے، کیا یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے؟ اسامہ نے علی سے پوچھا۔ ہاں اسامہ، یہ کام میں نے ہی کیا ہے۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو میں اور میرے ساتھی مزید مشکل میں گرفتار ہو سکتے تھے، علی نے جواب دیا۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرے حکم کے بغیر کوئی کام نہ کرنا۔ معلوم نہیں اس طرح کتنی اہم باتیں ہماری پہنچ سے دوبارہ دور ہو گئی ہیں۔ اسامہ کا لہجہ فکر مندانہ تھا۔ اسامہ کی بات سن کر علی کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑائی۔ اس نے اسامہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، فکر نہ کرو دوست، جو اہم راز تم جاننا چاہتے ہو وہ سب میں حاصل کر کے لوٹا ہوں۔ اس کے بعد علی نے ان تمام واقعات کی تفصیل بیان کر دی جو گزشتہ رات پیش آئے تھے۔ اس صورتحال میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اب تمہارے جاسوسوں کو ہماری جگہ لینی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی بخارا سے نکلنا ہے۔ علی کی بات سن کر اسامہ مسکرا دیا۔ ان حالات میں کچھ دن کے لیے ہمارا ملنا بھی مناسب نہیں، اسامہ نے علی کی طرف دیکھ کر کہا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، لیکن اگر مجھے یا میرے کسی ساتھی کو تمہاری مدد کی ضرورت پڑے تو ہم تم تک کیسے پہنچیں گے؟ علی نے سوال کیا۔ تم اس کی فکر نہ کرو، تمہاری مدد کے لیے پہنچنا ہمارا کام ہوگا۔ تم لوگ بس چند دن چھپ کر گزار دو، میں تمہیں یہاں سے نکالنے کا انتظام کروں گا، اسامہ نے کہا تو علی نے جواب میں صرف سر ہلا دیا۔ میرے خیال میں اب ہمیں نکلنا چاہیے، علی نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد کہا۔ ہاں، خدا تمہاری حفاظت کرے۔ اسامہ کو کچھ یاد آ گیا تھا، اس لیے وہ جلد از جلد وہاں سے واپس لوٹنا چاہتا تھا۔ یہ خط تو لیتے جاؤ، علی نے اسامہ کے انداز کی بے چینی کو بھانپتے ہوئے وہ خط اس کی طرف بڑھا دیا جو رات کو اس نے ازبک کی جیب سے نکالا تھا۔ علی نے کہا، اگرچہ اس خط میں کوئی اہم بات نہیں ہے، لیکن شاید یہ تمہارے کسی کام آ سکے۔ جواب میں اسامہ نے صرف سر ہلا دیا۔ دونوں نے مصافحہ کیا اور وہاں سے چلے گئے۔ اسامہ عبداللہ اور سفیان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، جبکہ عبداللہ اور سفیان اس خط پر جھکے ہوئے تھے جو اسامہ نے کچھ دیر پہلے انہیں دیا تھا۔ لیکن اس خط میں تو ہمارے کام کی کوئی چیز نہیں ہے، عبداللہ نے خط پڑھ کر سوال کیا۔ اس خط میں ایک خاص بات ہمارے کام کی ہے، علی نے بھی اس پر غور نہیں کیا، اور اب تم بھی اس پر غور نہیں کر رہے۔ یہ تو خدا کا شکر ہے کہ یہ خط مجھے مل گیا، ورنہ نہ تو علی کو اس کا خیال آیا تھا نہ ہی مجھے۔ وہ تو اسے اچانک یاد آ گیا اور اس نے یہ خط مجھے دے دیا۔ تم دونوں غور کرو اس خط میں کیا خاص بات ہے، اسامہ نے کہا۔ وہ دونوں ایک دفعہ پھر خط پڑھنے لگے، لیکن اس بار وہ بہت غور سے خط کی عبارت پڑھ رہے تھے۔ خط پڑھ کر عبداللہ ایک بار پھر بولا، اس میں کم از کم مجھے کوئی کام کی بات نہیں نظر آئی، شاید سفیان کو کوئی کام کی بات اس میں نظر آ گئی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے سوالیہ نظروں سے سفیان کی طرف دیکھا۔ نہیں، مجھے بھی اس میں کوئی خاص بات نہیں ملی، سفیان نے جواب دیا۔ یہ جواب سن کر اسامہ بولا، خط میں تحریر کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، جیسے خط کا کاغذ۔ اس خط کے کاغذ کو غور سے دیکھو۔ دونوں نے خط کے کاغذ کو غور سے دیکھا، لیکن انہیں کچھ سمجھ نہ آیا کہ اسامہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ اسامہ بھی یہ بات سمجھ گیا تھا۔ اس نے کہا، یہ خط کا کاغذ عام کاغذ نہیں ہے، تم اس کاغذ کی سطح پر ہاتھ پھیرو تو تمہیں کچھ محسوس ہوگا، اس کی سطح عام کاغذ کی سطح جیسی نہیں ہے۔ اسامہ کی بات سن کر دونوں نے باری باری کاغذ کی سطح پر ہاتھ پھیرا تو دونوں کے چہروں پر ایک ہی جیسے تاثرات ابھر آئی۔ کاغذ کی سطح ہموار نہیں تھی، بلکہ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی سطح پر کوئی تحریر کھدی ہوئی ہو۔ یہ تحریر آنکھ سے نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ کاغذ کی سطح تھی ہی بھدی۔ تو کیا اس میں کوئی پیغام درج ہے، خفیہ پیغام؟ سفیان نے گویا اپنے آپ سے سوال کیا۔ بالکل یہی بات ہے، اسامہ نے جواب دیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ تحریر پڑھی کیسے جائے؟ پھر وہ خط پکڑ کر کونے میں رکھے دیے کے پاس آ گیا۔
دن کی روشنی کی وجہ سے دیا بجھا ہوا تھا۔ اس نے فرش پر ایک کاغذ بچھایا اور اس کے اوپر خط کو پھیلا دیا۔ خط کو کاغذ پر رکھنے کے بعد اس نے دیے سے آہستہ آہستہ تیل نکال کر کاغذ پر لگانا شروع کر دیا۔ جب وہ سارے خط پر تیل لگا چکا تو اس نے خط اٹھایا۔ عبداللہ اور سفیان یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ نیچے والے کاغذ پر ایک تحریر ابھر آئی تھی۔ اسامہ نے وہ کاغذ اٹھا لیا اور تحریر پڑھنے لگا۔ جوں جوں وہ تحریر پڑھتا جا رہا تھا اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی جا رہی تھیں۔ کاغذ پر ابھرنے والی تحریر انتہائی خفیہ اطلاعات کی حامل تھیں جو بکر نے ازبک کو دی تھیں۔ ان اطلاعات میں قتیبہ کی فوج کی مکمل تفصیل اور اس کے کچھ جنگی راز بھی تھے۔ اگر یہ خط ازبک لے کر چلا جاتا تو قتیبہ کے چند انتہائی حساس راز بخارا کے بادشاہ کے پاس پہنچ جاتی۔ اس کا مطلب کیا ہے تم لوگ سمجھتے ہو؟ اسامہ نے قدرے پریشان سا ہو کر عبداللہ اور سفیان کی طرف دیکھا۔ یہ وہ اطلاعات ہیں جو ہمارے جیسے جاسوسوں سے بھی خفیہ رکھی جاتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بکر نے یہ اطلاعات حاصل کہاں سے کی تھیں؟ عبداللہ نے کہا۔ ہمارے پاس ان باتوں کا جواب تلاش کرنے کا وقت نہیں ہے، اسامہ نے کہا۔ میں کل علی اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ مرو جانے کا انتظام کر رہا ہوں۔ یہ خط بھی ان کے ساتھ ہی مرو جائے گا۔ یہ کہہ کر اسامہ باہر نکل گیا۔ اگلے 3 دن گھوڑے بخارا سے دور ہٹتے جا رہے تھے۔ مرو میں قتیبہ کے روزمرہ کے معمولات میں تبدیلی آتی جا رہی تھی۔ اب وہ بخارا پر حملہ کرنے کے لیے سوچ رہا تھا، اسی لیے اس نے اپنی فوج کو جنگی مشقوں میں مصروف کر دیا تھا۔ حجاج کو محمد بن قاسم کے لیے کچھ دستے روانہ کرنے کے بعد اگرچہ اس کی فوج کی تعداد قدرے کم ہو گئی تھی، لیکن وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو فوج کی کمی کو بہانہ بنا کر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ رہتے ہیں، بلکہ وہ تو ان لوگوں میں سے تھا جو فوج کی کمی کو جذبے اور عقل سے پورا کرتے تھے۔ یہ تمام باتیں اپنی جگہ درست تھیں، لیکن قتیبہ حقیقت سے منہ بھی نہیں موڑ سکتا تھا، اور حقیقت یہ تھی کہ اس کے پاس کل فوج 40,000 سے ہرگز زیادہ نہ تھی، جبکہ بخارا کا بادشاہ 2 لاکھ کا لشکر یا اس سے بھی زیادہ فوج جمع کر سکتا تھا۔ قتیبہ کے پاس اس سے لڑنے کا ایک ہی حل تھا کہ وہ اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھے اور ٹھنڈے دماغ سے نپی تلی چالیں چل کر دشمن کو شکست دے۔ ایک دن قتیبہ اپنے دفتر میں موجود تھا جب اسے اطلاع ملی کہ بخارا سے 3 آدمی آئے ہیں۔ یہ اطلاع سن کر قتیبہ نے انہیں اندر بلا لیا۔ ان تینوں کو دیکھ کر قتیبہ کے چہرے پر رونق آ گئی۔ یہ تینوں علی اور اس کے ساتھی تھے۔ ان میں بکر کو موجود نہ پا کر قتیبہ نے کچھ سمجھنے اور کچھ نہ سمجھنے کے سے انداز میں سوال کیا، بکر تمہارے ساتھ نہیں کہیں وہ؟ اس نے اپنا سوال ادھورا چھوڑ دیا۔ ہاں امیر خراسان، علی نے جواب دیا، بکر ہی تھا جو اپنے دین کا سودا کر چکا تھا اور اب وہ ابدی نیند سو رہا ہے۔ ایسے لوگوں کا یہی انجام ہوتا ہے، قتیبہ نے علی کی بات سن کر کہا۔ وہ آخرت میں تو ذلیل و رسوا ہوتے ہی ہیں، ان پر دنیا کی زندگی بھی تنگ کر دی جاتی ہے۔ ابن مسلم، علی نے قتیبہ سے کہا، ہم یہ تو نہیں جان سکے کہ بکر نے کون کون سے راز بخارا کی حکومت کو بتا دیے ہیں، لیکن ہم ایک اہم راز بخارا کی حکومت تک پہنچنے سے بچا لائے ہیں۔ یہ کہہ کر علی نے خط کا عکس قتیبہ کی طرف بڑھا دیا۔ خط کا یہ عکس اسامہ نے علی کو بخارا سے چلتے ہوئے دیا تھا۔ قتیبہ جوں جوں خط پڑھتا جا رہا تھا اس کی آنکھیں حیرت سے کھلتی جا رہی تھیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کا اتنا قابل اعتماد جاسوس اسے اس حد تک دھوکہ دے سکتا ہے۔ خط پڑھ کر اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے اور وہ علی کے چہرے کی طرف حیرت سے دیکھے جا رہا تھا۔ علی کی بات سن کر قتیبہ کے چہرے پر پریشانی کے خفیف سے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے علی کو جانے کی اجازت دیتے ہوئے کہا، علی تم یہ باتیں ابھی اپنے تک ہی محدود رکھو گے۔ قتیبہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، اے مسلم کے بیٹے، تجھے اس بات کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بات مر کر بھی میرے سینے سے کوئی دوسرا نہیں سن سکے گا جب تک تیرا حکم نہ ہو۔ علی یہ کہہ کر مسکرا دیا اور پھر قتیبہ کے اشارے پر باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد قتیبہ قدرے پریشان نظر آ رہا تھا، لیکن اس نے کسی سے اپنی پریشانی کے بارے میں بھی کوئی بات نہ کی۔ اس کے خاص رفقا جانتے تھے کہ اس کی پریشانی کی وجہ کیا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ قتیبہ کیا سوچ رہا ہے یا اب وہ کیا قدم اٹھانا چاہتا ہے۔
کچھ دن سوچنے کے بعد قتیبہ نے ایک فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ اس کے رفقا کے لیے اچانک اور غیر متوقع تھا۔ جن حالات کا سامنا ہمیں بخارا میں کرنا پڑا ہے وہ نہایت خطرناک تھے۔ قتیبہ نے کہا، ان حالات میں ہمارا سنبھل جانا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ ہمارا جاسوسی نظام وہاں بے نقاب ہو گیا تھا۔ ہم نے وہاں ان جاسوسوں کی جگہ نئے جاسوس بھیج دیے ہیں، لیکن میں ابھی بھی فکر مند ہوں۔ کس بات پر فکر مند ہے تو مسلم کے بیٹے؟ زرار بن حسین نے پوچھا۔ مجھے فکر اس بات کی ہے کہ ہمارے نئے جاسوس بھی وہاں محفوظ نہیں ہیں، قتیبہ بن مسلم نے کہا، لیکن وہ سب اپنی حفاظت کرنا جانتے ہیں اور اسی کی تو انہیں تربیت دی گئی ہے۔ ابو موسیٰ نے کہا، تمہاری بات درست ہے، لیکن اس طرح دشمن کی ساری توجہ ہماری حرکات پر لگ جائے گی اور وہ ہماری طرف سے کسی ممکنہ خطرے کی پیش بندی پہلے سے ہی کر لے گا۔ یہ بات ہمارے لیے خطرناک ہو سکتی ہے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ بولا، میں نے وہاں سے اپنے تمام جاسوس واپس بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کا یہ فیصلہ اگرچہ سب کے لیے حیران کن تھا، لیکن کسی نے اس کی مخالفت نہ کی، اور پھر چند دن بعد اسامہ اور اس کا پورا گروہ واپس مرو آ گیا۔ قتیبہ کا یہ فیصلہ نہایت دانشمندانہ تھا، کیونکہ اگر وہ اسامہ اور اس کے ساتھیوں کو واپس نہ بلاتا تو یہ اس کے آئندہ منصوبے کے لیے خطرناک ہو سکتا تھا، اور اس کی بات کو اس کے ساتھی بھی اچھی طرح سمجھ سکتے تھے۔ اگرچہ اسامہ اور اس کے ساتھیوں کے واپس آ جانے سے بخارا میں قتیبہ کا جاسوسی نظام ختم ہو گیا تھا، لیکن اس کا حل بھی قتیبہ نے پہلے ہی سوچ لیا تھا۔ اسامہ اور اس کے ساتھیوں کے واپس آ جانے کے کچھ دن بعد اس نے زرار بن حسین اور ابو موسیٰ کو تنہائی میں بلوایا۔ جب وہ دونوں پہنچے تو قتیبہ کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ انہیں آتا دیکھ کر وہ کسی قدر چونک کر کھڑا ہو گیا۔ ابن حسین، تو جانتا ہے کہ جب میں تجھے تنہائی میں بلاتا ہوں تو مجھے ضرور کوئی اہم مسئلہ درپیش ہوتا ہے، قتیبہ نے مسکرا کر کہا۔ اس کے جواب میں زرار بن حسین اور ابو موسیٰ بھی مسکرا دیے۔ ابن حسین، اور تو بھی غور سے سن ابو موسیٰ، اس وقت ہم بہت نازک حالات سے گزر رہے ہیں۔ تم دونوں جانتے ہو کہ جہاد کا موسم آتے ہی ہمیں مصروف ہونا ہے، لیکن اس دفعہ جہاد کا موسم ہم سب کے لیے سختیاں لے کر آئے گا، کیونکہ میرا ارادہ ہے اور حجاج کا بھی یہی حکم ہے کہ مزید آگے بڑھنے سے پہلے بخارا کے بادشاہ دروان غزہ سے ملا جائے۔ قتیبہ اور حجاج کا یہ فیصلہ کہ مزید آگے بڑھنے سے پہلے دروان غزہ سے جنگ کی جائے، جنگی اعتبار سے نہایت اہم اور قابل تحسین فیصلہ تھا، کیونکہ اس طرح نہ صرف مزید آگے بڑھنے کا راستہ صاف ہو جاتا تھا، بلکہ یہ خطرہ بھی دور ہو جاتا کہ دشمن کی کوئی فوج مسلمانوں کی پشت سے حملہ کرے گی۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ دروان غزہ سے لڑنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ہم ہر لحاظ سے اس سے کمتر ہوں گے، کیونکہ اس کی فوج کے پاس بہتر ہتھیار ہیں۔ اس کے علاوہ ہم جتنی کوشش کر لیں گے 40,000 سے زیادہ فوج اکٹھی نہیں کر سکتے، لیکن اس کی فوج کی کم از کم تعداد بھی 2.5 لاکھ سے زیادہ ہوگی۔ قتیبہ بن مسلم نے کہا، لیکن ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے۔ زرار بن حسین نے کہا، ہاں میں جانتا ہوں وہ اللہ ہی ہے جو تھوڑوں کو زیادہ پر غالب کرتا ہے، مگر اس وقت جب تھوڑوں کی جماعت حقائق سے منہ نہ موڑے، اور میں ان حقائق کی طرف ہی دیکھ رہا ہوں۔ ان حقائق کو دیکھتے ہوئے مجھے حالات اپنے خلاف نظر آ رہے ہیں۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم ان حالات کو کس طرح اپنے حق میں موڑ کر اللہ کی مدد حاصل کرتے ہیں۔ قتیبہ نے بالکل صحیح کہا تھا کہ اللہ واقعی تھوڑوں کی مدد کرتا ہے، لیکن صرف اس وقت جب تھوڑوں کی جماعت حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے خون کا آخری قطرہ بھی اپنے مقصد کے لیے صرف کر دے۔ ابن حسین، قتیبہ نے زرار سے کہا، اس وقت سب سے بڑے خطرے کی بات ہمارے لیے یہ ہے کہ ہماری کوئی آنکھ بخارا میں نہیں ہے، اور نہ ہی میں اپنے کسی جاسوس کو بخارا بھیجنا چاہتا ہوں، لیکن وہاں کے حالات سے باخبر رہنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس لیے میں تجھے اور ابو موسیٰ کو بخارا بھیجنا چاہتا ہوں۔ یہ اس کے لیے تم باقاعدہ جاسوس نہیں ہو، لیکن اس کام کا تم دونوں کو تجربہ ضرور ہے۔ تو ہمیں کب روانہ ہونا ہوگا؟ ابو موسیٰ نے پوچھا۔ تم دونوں کو کل ہی روانہ ہو جانا چاہیے، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ تم یہاں سے سیدھا بخارا کی طرف نہیں جاؤ گی۔ تمہیں یہ ظاہر کرنا ہے کہ تم بصرہ جا رہے ہو حجاج کے پاس، لیکن تم بصرہ بھی نہیں جاؤ گی،
تمہیں یہاں سے بصرہ کے راستے پر ہی جانا ہوگا، لیکن بصرہ سے چند منزلیں دور تم دمشق کی طرف جانے والے راستے پر چلے جاؤ گی، اور اس راستے پر 2 دن چلنے کے بعد تم عام راستے سے علیحدہ ہو جاؤ گی۔ عام راستے سے علیحدہ ہونے کے بعد تمہیں اپنا راستہ تبدیل کر کے بخارا پہنچنا ہے، لیکن یہ خیال رکھنا کہ بخارا جاتے ہوئے عام راستے سے جتنا دور رہ سکو گی اتنا ہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ قتیبہ بن مسلم ان دونوں کو گویا ہدایات دے رہا تھا۔ یہ تمام احتیاطیں اس لیے ہیں کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ بخارا کا جاسوسی کا نظام بھی حرکت میں آ گیا ہے، اور ان لوگوں نے اپنے کچھ جاسوس ہمارے علاقوں میں بھی بھیج دیے ہیں، اس لیے ہمیں مکمل رازداری سے کام لینا ہوگا، اور یہ تمام باتیں صرف ہم تینوں کے درمیان ہی رہیں گی۔ قتیبہ نے آخری بات پر قدرے زور دیا۔ تو اس بات کی فکر نہ کر ابن مسلم، ابو موسیٰ نے کہا۔ اب تم دونوں جاؤ اور سفر کی تیاریاں شروع کر دو، لیکن تیاری اس طرح کرنا جیسے تم بصرہ جانے کی تیاری کر رہے ہو۔ میں تمہیں حجاج کے نام ایک مراسلہ دوں گا، تم نے یہ مراسلہ حجاج کو نہیں دینا، لیکن یہ سب راستے کی احتیاط کے لیے ہے۔ مجھے حالات سے شدید خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ تو فکر نہ کر ابن مسلم، اللہ سب بہتر کرے گا۔ وہ ہماری اور تینوں کی نیتوں کو جانتا ہے، وہ کبھی بھی اپنے مخلص بندوں کو مایوس نہیں کرتا، زرار بن حسین نے کہا۔ کچھ مزید گفتگو کے بعد زرار بن حسین اور ابو موسیٰ چلے گئے۔ ان دونوں کے جانے کے بعد کچھ دیر قتیبہ سوچ میں غرق رہا، پھر جیسے اسے کچھ کام یاد آ گیا تھا، اس نے فوراً کاتب کو بلوایا۔ کاتب کے آتے ہی قتیبہ بن مسلم نے اسے حجاج کے نام ایک خط لکھوانا شروع کر دیا۔